لیکن اس میں اتنا کمال نہیں جتنا کمال اس چیز میں ہے کہ سارا عالم ہو پر دیدہ دل دیکھے تجھے. ہزار چیزیں آپ کو روکنے والی ہوں پر آپ کا دل محبوب کی طرف ہی جائے. سارا عالم ہو پر دیدہ دل دیکھے تجھے، پھر تو جلوت میں عجب انجمن آ رہی، پھر تو جلوت میں عجب خلوت آ رہی ہو کہ آپ محفل میں ہو پر دل محبوب کی طرف ہی لگا ہوا. جن خواجگان کا میں ذکر کر رہا ہوں بادشاہ بھی ان کے دربار پہ آتے، پر ان خواجگان کی توجہات جو اللہ کی بارگاہ کی طرف تھیں یا جو رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف تھیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اپنی شان درویشی کے ساتھ قائم رہتے تھے. سارا عالم ہو پر دیدہ دل دیکھے تجھے، ہزار چیزیں ہو روکنے والی محبوب سے ہٹانے والی، پر یہ وہ خواجگان ہیں جن کی توجہ میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں آتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تشریف میلاد النبی، دربار عالیہ شاہ شریف، دربار عالیہ موری شریف، حضرت صاحب اللہ شاہ اللہ لاہور کے ایک نواب صاحب تھے، نواب مکرم خان. نواب مکرم خان سرہند شریف حاضر ہو کے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیعت ہوا. کچھ عرصے بعد دوبارہ حاضری دی. اس موقع پہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی سرہند شریف آئے ہوئے تھے. نواب مکرم اور اورنگزیب عالمگیر کی ملاقات ہوئی تو اورنگزیب عالمگیر نے ایک نشست میں نواب مکرم سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت نواب مکرم کی داڑھی سفید ہو چکی تھی اور نواب مکرم نے کہا میری عمر ہے 4 سال. اورنگزیب مسکرا کے کہنے لگے کہ داڑھی تو آپ کی سفید ہو چکی ہے اور عمر 4 سال بتا رہے ہیں. فرمایا 4 سال ہو گئے ہیں خواجہ معصوم کی بیعت کی، 4 سال ہو گئے ہیں سرہند شریف آتے ہوئے. میں عمر وہی سمجھتا ہوں جو سرہند شریف کی راہوں میں گزر رہی ہے. پہلی زندگی کو شمار ہی نہیں کرتا، وہ بھی کوئی زندگی تھی جو ان سے دور بیٹھ کے گزری. نواب مکرم نے کہا میری زندگی وہی ہے جو میں نے سرہند شریف کی نسبت کے ساتھ گزاری ہے. حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ ان اللہ والوں کی نسبت سے ہی حاصل ہوتا ہے. بادشاہ آتے سرہند شریف تو غلامانہ شان کے ساتھ، عاجزانہ شان کے ساتھ، اور ان خواجگان نے ایسی تربیت فرمائی کہ ان بادشاہوں کو شریعت مطالعہ پہ چلنا سکھا دیا. اورنگزیب عالمگیر تہجد پڑھ رہا ہے اور جہاں بھی اس نے قلعہ بنایا ہے سامنے اس نے مسجد بنائی ہے. یہ سلسلہ مجددیہ کا فیض ہے. لاہور کی جو مسجد ہے یہ بھی مجددیوں نے بنائی ہے، بادشاہی مسجد. اگرچہ ہماری موجودہ حکومت وقت نہیں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں، یہ اورنگزیب عالمگیر مجددی ہے. اور بڑی یاد رکھنے والی بات، مسجد بن گئی، وزیروں نے کہا افتتاح کی تاریخ مقرر کریں تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا چند دن رہ گئے ہیں ربیع الاول شروع ہونے میں. 12 ربیع الاول فجر کی نماز بادشاہی مسجد میں پڑھیں گی. لاہور کی جو بادشاہی مسجد کا افتتاح ہوا وہ 12 ربیع الاول کی صبح کو ہوا ہے. 12 ربیع الاول فجر کی نماز لاہور کی بادشاہی مسجد کا افتتاح ہوا. اورنگزیب عالمگیر صوفیاء کی خدمت میں رہنے سے اس کے دل میں جو محبت رسول کا خزانہ تھا وہ اولیاء کی محفلوں کا اثر تھا. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہوں کی تربیت کی اور ان سے دین کا کام لیا اور اپنے وقار درویشی پہ بھی حرف نہیں آنے گا. یہ کمال ہے کہ وقار درویشی پہ بھی حرف نہیں آنے گا. درویشی کا جو وقار ہے اس کو بھی قائم رکھا ہے. آپ بادشاہوں کے دروازے پہ سائل بن کے کھڑے نہیں ہوئے، بادشاہ آپ کے دروازے پہ سائل بن کے کھڑے ہوئے. اور اقبال کو کہنا پڑا فخر ہے میروں کا میر، فخر ہے شاہوں کا شاہ، فخر کے ہے معجزات تاج و سریر و سپاہ. نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے
جو بات مرد کلندر کی بارگاہ۔ ایک ہندو جادوگر آگ کو باندھ کے لوگوں کو کرتب دکھاتا اور لوگوں کو ہندو مذہب سے متاثر کرتا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ مریدین نے یہ بات پہنچائی کہ فلاں ہندو جادوگر آگ کو باندھ کے کرتب دکھاتا ہے، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا فقیر کو کرامت دکھانے کا شوق نہیں، لیکن دین کی عزت اور غیرت کا معاملہ ہے تو میرے جانے کی ضرورت نہیں، میرا یہ درویش لے جاؤ، میرا یہ مرید لے جاؤ۔ اور اپنے مرید سے فرمایا جاؤ آگ جلا کے اس میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو۔ اس ہندو کو جواب مل جائے گا میرا درویش کافی ہے۔ اور درویش نے بھی انکار نہیں کیا، حضرت آگ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ درویش نے بھی انکار نہیں کیا، حضرت مجھے بھیج رہے ہیں کہ آپ جلا کے بیٹھو اور آگ کے اندر بیٹھو اور پھر آپ کا یہ ذکر کرو جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ درویش نے بھی انکار نہیں کیا، وہ جانتا تھا جو بھیج رہے ہیں وہ پوری توجہ بھی رکھے، جو بھیج رہے ہیں وہ جانے اور آگ جانے، اور اگر مرشد کے نام پہ جل جانا ہو تو یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور جا کے آگ جلائی، وہ درویش آگ میں بیٹھا اور آگ میں بیٹھ کے ذکر کر رہے، آگ نے اس کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ وہ ہندو سمجھ گیا یہ درویش جادو نہیں کر رہا، بلکہ اس درویش کے پاس سچا علم ہے، میں جادو کرتا ہوں، میں جانتا ہوں جادو کن بنیادوں پہ کیا جاتا ہے۔ یہ درویش جو آ کے آگ میں بیٹھے اور ذکر کر رہے یہ جادو نہیں کر رہا۔ وہ ہندو متاثر ہو گیا، جادوگر متاثر ہو گیا۔ اس نے درویش سے پوچھا تمہیں یہ کس نے سکھایا ہے کہ آگ میں بیٹھو اور آگ نہیں جلائے گی؟ فرمایا مجھے تو بس مرشد نے حکم دیا۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنے مرشد کے پاس لے چلو۔ حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر دوزخ کی آگ بھی آ جائے اسے جلا نہیں سکتی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ عشق رسول والے کو دنیا کی آگ کیا جلائے، اسے تو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ لیکن فرمایا ہم فقیروں کو کرامت دکھانا مقصود نہیں، اور یہ جو کرامت ظاہر کی یہ اسلام کی عزت کے لیے کہ ایک ہندو جو ہے وہ آگ کو باندھ کے لوگوں کی عقلوں کو متاثر کر رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، اس وقت کا ایک شاعر ناصر علی وہ آپ کی خدمت میں آیا، آپ وضو کر رہے تھے، وضو سے فارغ ہوئے، فرمایا علی مانگو کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا زبان دے دیں، مجھے زبان مل جائے یعنی میں اچھا لکھوں۔ مسکرا کے فرمایا تیری ہمت بڑی تھوڑی ہے، او کم ہمت تو نے مانگا کیا ہے؟ کوئی چیز مانگتا یہ کیا مانگا ہے؟ چلو زبان مانگی ہے، جاؤ تم شعر لکھو گے زمانہ سنا کرے گا۔ پھر یہ ایسا کلام لکھتا تھا، فارسی میں اس کا کلام موجود ہے، اتنا اعلیٰ کلام لکھتا تھا کہ دوسرے شعراء اس کے پاس اصلاح کے لیے آتے تھے۔ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں مسجد میں اور آپ آرام کر رہے ہیں، محو استراحت ہے، ایک عالم دین آئے، دیکھا حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، اس کے دل میں آیا اللہ والوں کو تو اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ ریاضت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، یہ اعتکاف میں سوئے ہوئے ہیں۔ وہ دل میں خیال کر رہے تھے کہ حضرت خواجہ صاحب اٹھ بیٹھے اور بیٹھ کے ایک شعر پڑھا، سحر کرشمہ وصلش بخاب می دیدم زہے مراتب خواب کہ بے سے بیداری است۔ فرمایا نیند میں اگر وصل مل جائے تو بیداری سے وہ نیند بہتر ہے۔ رومی کشمیر نے اسی کا پنجابی میں ترجمہ کیا کہ کچھ نہ نور رب سفیاں ملتا کچھ جاگ دیاں بھی گئے مٹھی۔ آپ نے فرمایا سحر کرشمہ وصلش بخاب می دیدم زہے مراتب خواب کہ بے سے بیداری است۔ وہ مولانا کرنے لگے حضرت میرے دل میں خیال تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟
فرمایا تو نے سنا نہیں کہ صوفیات دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں؟ تم عالم ہو، تم نے سنا نہیں صوفیات دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں؟ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کرامات بے شمار، ہزاروں لوگوں کو آپ نے فیض یاب کیے. مدینہ منورہ حاضر ہو گئی، حضور کے روضہ اقدس کے سامنے بیٹھے ہیں. آپ کے مکتوبات بھی ہیں، 3 جلدیں مکتوبات کی. آپ فرماتے ہیں میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھا تھا، مراقبہ کیا، میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا کائنات کا ذرہ ذرہ روح مصطفیٰ سے فیض لے رہا. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پہ حاضر ہو کے مراقبہ کیا، دل کی آنکھوں سے دیکھا کائنات کا ذرہ ذرہ 14 طبق میں عالمین کے اندر اس بارگاہ سے فیض پہنچا. روح مصطفیٰ کی عظمتوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. یہ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا ایک مراقبہ بیان فرمایا. اور جب آپ کا وصال مبارک قریب آیا، رحلت کی گھڑیاں قریب آئیں، چند خدام حاضر ہیں، اہل نسبت حاضر ہیں. آپ جب دنیا سے سفر فرماتے ہیں تو آخری جو الفاظ آپ کی زبان سے نکلے وہ تھے السلام علیکم. السلام علیکم کہتے ہوئے حضرت خواجہ محمد معصوم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. میں نے متعدد مرتبہ یہ بات پڑھی اور یہی سوچتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ سلام کن کو کہہ رہے تھے. جن کی محفل کو چھوڑ کے جا رہے تھے انہیں سلام کہا، یا جس جہان میں داخل ہو رہے تھے وہاں جو استقبال کے لیے آئے تھے انہیں کہہ رہے تھے السلام علیکم؟ کیونکہ آپ نے سلام اس سنگم میں کہا ہے کہ دنیا سے برزخ کی طرف پردہ، رحلت جو ہے، وصال جو ہے وہ فرما رہے ہیں. حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ السلام علیکم کہتے ہوئے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال الہی پایا. آپ کی جانشین، آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ حجت اللہ محمد نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت مجدد الفسانی کے پوتے اور حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. ان کا نام بھی شجرہ عالیہ میں موجود ہے. ذرا دل تھام کے سنیں، بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا. خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں کہ جب حجت اللہ محمد نقش بند کی ولادت ہوئی، ان کے کانوں میں اذان کہی جا رہی تھی تو اذان رسول اللہ کی توجہ میں کہی جا رہی تھی. میں بڑی احتیاط سے بیان کر رہا ہوں. ادھر حضرت محمد نقش بند کے کانوں میں اذان کہی جا رہی ہے، ادھر حضور کی خاص توجہ انہیں حاصل ہے. اور پھر حضور نے فرمایا محمد معصوم اپنے بیٹے کا نام محمد نقش بند رکھنا. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کا جو نام رکھا ہے یہ حضور کے ارشاد فرمانے پہ رکھا ہے. کیا خوبصورت زندگی ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو نام بھی حضور کی بارگاہ سے عطا ہو رہا ہے. کیا اعلیٰ اور خوبصورت زندگی ہے. فرماتے ہیں میں نے نام رکھا اپنے بیٹے کا تو حضور کے فرمان پہ رکھا. اور پھر حضرت محمد نقش بند کے چچا ہیں خواجہ محمد سعید، وہ کتابیں پڑھاتے تھے انہیں. اور مجھے اس بات کو بیان کرتے ہوئے اکثر امام بخاری اور امام محمد بن عیسیٰ ترمذی کی نسبت یاد آتی ہے. حدیث میں یہ دونوں بڑے اعلیٰ ہستیاں امام ہیں، امام بخاری اور امام ترمذی. امام ترمذی شاگرد ہے، امام بخاری استاد ہے. امام بخاری فرماتے ہیں میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو احادیث کی املا کروائی ہے، اسناد سنی ہے، تصحیح کروائی ہے. میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو پڑھایا ہے، پر اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھایا ہے. یہ استاد کہہ رہے ہیں اپنے شاگرد کے لیے. یہی لفظ خواجہ محمد سعید جو کہ چچا ہیں حضرت خواجہ محمد نقش بند کے، وہ فرماتے ہیں کہ محمد نقش بند کو تو میں اس لیے کتابیں پڑھاتا ہوں کہ مجھے اس سے فیض نصیب ہو.